اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب بارات امت مسلمہ منا رہی ہے۔ اس رات کے حوالے سے بہت زیادہ فضائل احادیث میں آئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ شب بارات کی رات تھی، یعنی شعبان کی 15ویں رات تھی، اور میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پہ نہ پایا، تو میں آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی، اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بقیع کے قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری فرما رہے ہیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آپ کس وجہ سے یہاں پہ آئی ہو؟ میں کسی اور ازدواج کی طرف نہیں گیا تھا، کسی اور بیوی کی طرف نہیں گیا تھا، بلکہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کو بخشوانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے تھے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان میں جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، اپنے قریبی رشتہ دار جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے ان کی فاتحہ کے لیے، ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کی جائے، اور اپنی قبر کو وہاں یاد کیا جائے کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں چلے جانا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس حدیث کے مفہوم میں دو طرح کے تشریحات علماء اکرام کے سامنے آتی ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اجتماع کے ساتھ بھی قبرستان جا سکتے ہیں، کھل کے جا سکتے ہیں، باقاعدہ پروگرام کر کے قبرستان جا سکتے ہیں۔ لیکن علماء کا ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام رات کے پچھلے پہر خفیہ طریقے سے قبرستان گئے، اتنے خفیہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی، تو آپ بھی اس طرح کریں کہ شعبان کی 15ویں کو خفیہ طریقے سے، کیونکہ نفلی عبادت ہے تو اس کا اتنا اظہار نہ بھی ہو، لیکن آپ خفیہ طریقے سے قبرستان چلے جائیں، خفیہ طریقے کے ساتھ نفلی عبادت کریں۔ نفلی عبادت تو اس کو اختشام کے ساتھ کریں کہ ایک آپ ہوں اور ایک آپ کا رب ہو، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی جائیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اجتماعی عبادت آج کی رات کرنا چاہتا ہے، مساجد میں جس طرح صلاۃ التسبیح کی نماز ادا ہوتی ہے، نفلی نماز وہ ادا ہوتی ہے، محافل ذکر ہوتی ہیں، نعت خوانی کی بزم سجائی جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کے گجرے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں اجتماعی طور پہ، تو اجتماعی عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو انفرادی عبادت ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، بندے اور اللہ کا ایک خاص ربط قائم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہائی میں جس شخص کو اللہ کے ذکر میں روتے ہوئے جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اس آدمی کو اللہ اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اپنی اپنی مزاج کے مطابق جس طرح جس کا اطمینان قلب انفرادی عبادت میں ہوتا ہے، جس کو انفرادی عبادت میں لذت آتی ہے، سکون ہوتا ہے، اس کا قلب انفرادیت کی طرف راغب ہے، تو اس کو انفرادی طور پہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنی چاہیے، مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور جس کا دل انفرادی طور پہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہے وہ مسجد چلا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کسی بخشیوں کا کاندھا اس کو لگ جائے، کسی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں اور اس کے قلب پہ اثر ہو جائے، اس کا بھی دل رونا شروع ہو جائے، کوئی بخشا ہوا آئے اور اس کی وجہ سے اس کی بھی بخشش ہو جائے، کیونکہ صحبت کی وجہ سے مسجد میں اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، خانقاہوں میں اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت والی جگہوں میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں۔ آج کی رات اگر کسی اللہ والے کا چہرہ دیکھ لیا جائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ لیا جائے، تو یقیناً آج کی رات ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے اور وسیلے سے امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، انسانیت پہ رحم فرمائے، اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اور ملک و ملت کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔